نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ آدمی سوچتا ہے کہ کس طرح پھر میں یہ کروں کہ اللہ کی رضا کا پتہ لگے، کہ اللہ خوش ہوتا ہے، وہ کام کون سے ہیں جس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا انتظام بھی میں نے کر دیا، یہ تمہاری ٹامک ٹوئیوں پر نہیں چھوڑا، خود بندوبست کیا، اور بندوبست بھی ایسا جس کا اللہ تعالیٰ نے احسان دتایا۔ اور ہم تو بالکل ہی امت محمدیہ اللہ کے اس احسان کے ممنون ہیں۔ اور ایک دعا جو ائمہ اہل بیت میں سے لوگوں نے بیان کی ہے کہ صبح اٹھو تو جو دعائیں کرو شکریہ اللہ کا، اس میں یہ بھی کہو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، کسی اور امت میں نہیں بنایا، امتوں کی خیر امت۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی چھوڑ دیا تمہیں کہ اندھیروں میں ٹھوکریں کھائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کس بات میں راضی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کتنا احسان ہوتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر بڑا فضل فرمایا اور بڑا احسان فرمایا۔ بے ایمانوں نے تو قدر نہ کی اس دولت کی، مگر ایمان والوں نے دل میں بٹھا لیا کہ اس سے بڑا انعام اللہ نے کیا کرنا تھا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بڑا فضل فرمایا کہ ایک رسول عظیم الشان ان میں بھیج دیا جو خود انہی میں سے ہے، نہ فرشتہ ہے نہ جن ہے، انسان ہی ہے، اور اسی قوم میں سے ہے جس میں دونوں انعام۔ پہلے تو بشر ہونا ہی انعام ہے، نادانوں کو سمجھ نہ آئی کہ بشر ہونے سے شان نہیں گھٹتی بڑھتی۔ اگر فرشتہ ہوتا اور ایک لمحے میں آسمان پر چلا جاتا کیا بات، لوگ کہتے ہیں فرشتے تو آتے جاتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ چلے گئے ایک لمحہ میں، کمال تو یہ ہوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج کے مسئلہ سے مجھے یہ سمجھ آئی، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گرد، کہ بشر جو ہے آسمانوں سے آگے جا سکتا ہے۔ جن ہوتا اور وہ کوئی معجزہ دکھا دیتا، لوگ کہتے جن بڑی طاقت کے مالک ہوتے، فرمایا تم میں سے بھیجا ہے، اسی طرح کا انسان ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں کہ کسی اور علاقے سے آیا جس کے ماضی سے تم واقف نہ ہو، یہ کہو کہ ہمیں کیا پتہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا یہ نیک بن گیا، نہیں، تم میں پیدا ہوا، نشو و نما پائی، اس کے ایک دن رات سے تم واقف ہو۔ اس لیے کوئی اٹھے اور کہے کہ 40 سال میں کچھ جھوٹ بولا، کسی سے وعدہ خلافی کی، کوئی خیانت اور بد بیان کی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب صفا پر کھڑے ہوئے ہیں تو نبوت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ نبی ہوتا کیا، اونچائی پر کھڑے ہوئے، خلق خدا نیچے تھی، دوسری طرف وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے بارے میں تمہارا تجربہ کیا، کیسا دیکھا؟ یعنی اگر دین منوانا، پہلی بات کہ نبی پر یقین دلاؤ کہ وہ قابل اعتبار ہے۔ پہلے یہ بات پوچھی کہ تم میں رہا ہوں، کوئی بندہ اٹھ کر کھڑا ہو کے کہ میرے بارے میں اس نے کوئی جھوٹ آزمایا؟ سب نے کہا نہیں، تو سچا اور امین ہے۔ مسئلہ حل ہوا کہ دین پر بات کرنی ہو پہلے نبی کی صداقت اور امانت ثابت کرو، کہ لوگوں تاریخ موجود ہے، دشمن موجود تھے، سب کچھ انہوں نے کہا پاگل ہو گیا مرغی، یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹا تھا، بد دیانت تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم مانو گے؟ وہ چونکہ مان چکے تھے سچے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جو نیچے کھڑا ہے وہ دوسری سائڈ نہیں دیکھتا، جو بلندی پر ہے وہ دیکھتا۔ عقل تھی ان کے پاس، بیوقوف سے نہیں تھا آج کے ڈیریوں کی طرح۔ انہوں نے کہا یہ صاحب بات ہے کہ جو اونچائی پر کھڑا ہے دوسری سائڈ دیکھ رہا ہے، وہ دوسری طرف کی جو خبر دے گا اگر وہ جھوٹا نہیں تو سچی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ یہی نبوت کا مسئلہ ہے کہ ہم نیچے کھڑے ہیں، ہمیں دوسری دنیا نظر نہیں آتی، قبر میں کیا ہوتا ہے، جنت دوزخ میں کیا ہوتا ہے، اللہ اور فرشتے کیسے، نبی دیکھتا ہے، وہ بلندی پر کھڑا ہے، وہ اس جہان کو بھی دیکھ رہا ہے، دوسرے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بارے میں جو صحیح بحث ہے نا، ایک عقل مند آدمی وہ صرف اس کی سچائی اور دیانت پر کر سکتا، ایمانداری یہ نہیں بحث کر سکتا کہ میں نہیں دیکھی چیز نہیں اس لیے مانتا۔ یہ بیوقوف جو کہے گا اس کو کہیں گے کہ صرف آنکھیں ملنی چاہیے تھی پھر انسان کو کہ دیکھ کر مانتا، کان کیوں ملے؟ ہماری 999 معلومات سنی، سنتے ہیں، ٹی وی سے سن لیا، کسی نے اخبار میں پڑھ لیا، کسی نے آ کر بتا دیا، سنی باتیں مانتے ہیں۔ تو کہتا میں نے دیکھی نہیں اس لیے نہیں مانوں گا، احمق ہو سکتا۔ سنی بات پر صرف یہی ہے کہ فیصلہ کرو کہ مخبر صادق ہے، جو بات بتا رہا یہ سچا ہے، اگر سچا بات ختم ہوئی۔ کتنے لوگ ہم میں سے جو سعودیہ نہیں گئے، یورپ نہیں گئے، اگر وہاں کی کوئی بات کرے کہیں نہیں جی ہم نے تو نہیں دیکھا اس لیے مانتے، جوتے کھانے کے لائق نا۔ بھائی ایک سچا آدمی بیان کر رہا وہ گیا، آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہم میں سے آئے، سچے تھے، دیانتدار تھے، دشمن بھی جانتے تھے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں